نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آج ہم آیت نمبر 72 سے سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. قالت طائفہ اور کہا ایک جماعت نے. طائفہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، گروہ کو، گروپ کو. من اہل الکتاب، اہل کتاب کے لوگوں میں سے ایک گروپ تھا جو جس نے یہ کہنا شروع کر دیا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس چیز پر انزل علی الذین آمنوا جو ایمان والوں پر نازل کی گئی ہے. وجہ النہار یعنی دن دہاڑے، صبح صبح. وجہن کا مطلب وجہن کہتے ہیں چہرے کو ویسے، اور وجہ النہار، نہار دن کو کہتے ہیں. تو دن کے ارلی دن دہاڑے ایسے ہی کہہ لیں، جس طرح سے بھی ترجمہ کر لیں. وَكَفَرُوا آخِرَهُ یعنی کہ صبح صبح اس پہ ایمان لے آؤ اور دن جب ختم ہونا تو وہ کفر اس کا انکار کرو. لعلہم یرجعون شاید کہ تم رجوع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور نہیں ایمان لاؤ مگر لمن تبع دینکم صرف اس کے اوپر جو تمہارے دین کے تابع ہیں. قل ان الہدی ہدی اللہ، قل کہیے ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، جہاں پہ بھی آتا ہے شورلی. ہدا سے مطلب ہدایت ہی ہے. جو بے شک جو ہدایت ہے، ہدی اللہ یہ اللہ کے لیے ہدایت ہے. اللہ جس کو چاہے دے. آگے آ رہا ہے یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. کہ وہ دے کسی ایک کی مثال جو اوتی تمہیں دی گئی ہے، او یحاجوکم یا جس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو، عند ربکم رب کے بارے میں. قل ان الفضل بید اللہ ان سے یہ کہیے کہ جو فضل ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو ویسے. یؤتی من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم اللہ بہت ہی وسیع ہے اور علیم ہے. یختص برحمتہ من یشاء وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت ہی فضل والا عظیم ہے. یہاں تک کوئی بات اگر سمجھ نہ آ رہی ہو کسی کو تو وہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے. یہاں پہ دیکھیں بہت سارے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل، ایک گروہ نے یہ کہا کہ ایمان لے آؤ. یہاں پہ بات ہو رہی ہے منافق کی کہ آپ دن میں ایمان لے آؤ اور رات میں مکر جانا. ایسے ان کو صرف جھوٹ بولنا بیسکلی. آگے اور بھی کانسیپٹ کو ختم کرتے ہیں. ایک سیکنڈ. ومن اہل الکتاب من تأمنہ بقنطار اور اہل کتاب میں سے ومن اہل الکتاب. من کا مطلب ہوتا ہے سے یا فرام، جہاں پہ بھی آ رہا ہے تو فرام اہل کتاب. اور من کا مطلب ہوتا ہے جو، یعنی فرام اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو ان تأمنہ ان کے پاس اگر آپ امانت رکھنے سے بات ہو رہی ہے، امانت رکھ دیں. بقنطار قنطار کہتے ہیں ڈھیر سارا، بہت زیادہ. یؤدیہ الیک تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے.
ومنہم اور ان میں سے ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس اگر آپ نے 1 دینار بھی رکھا تو لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ ما دمتا آپ علیہ قائما، اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اس کے سر پہ کھڑے رہیں کہ یا بار بار چکر لگاتے رہیں تو ہی ملے گا، ورنہ ان سے واپس کچھ نہیں ملے گا۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، اس کی وجہ بتا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کہ بانہم، ہم کا کیا کون مراد ہوں گے آپ کے خیال میں؟ بانہم، ایک سے زیادہ لوگ، ہاں یہاں کون ہوگا؟ ذالک بانہم، وہ لوگ جو کون سے والے؟ جو پیچھے جو دے نہیں رہے آپ کو، وہ لوگ جو نہیں دیں گے نا واپس، یہی جوز جو، ہاں یعنی اس کو علمی لینگویج میں ہم بولیں گے طائفہ، جو جماعت اہل کتاب میں سے لوگ، کچھ جو بعض لوگ جو یہ حرکت کریں گے، جو امانت نہیں رکھیں گے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ہم، میں نے صرف اس کو ایڈریس کرنا، اور یہ آگے بھی اس طرح کے پروناؤنز آ رہے ہیں، اس پہ ہم آئیں گے آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، لیسا کہتے ہیں نہیں ہونا ہے ہمارے، علینا، نون الف نہ آ رہے، علا جہاں پہ بھی لفظ آتا ہے علا، اس کا مطلب ہے پر، حدیث میں آتا ہے القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے، لکا تمہارے لیے حجت ہے، یا او علیک یا تمہارے اوپر حجت ہے، یہی قرآن ہے، یہی سیم چیز ہے، آپ نے اگر اس سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا اور اس کے اوپر چل پڑے تو یہ ہمارے لیے حجت بن جائے گا، آگے ہمارے لیے ہماری پروٹیکشن کرے گا آگے آنے والے، اور یہی قرآن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی محروم ہے وہ اس کے اگینسٹ جانا شروع ہو گیا تو وہ اسی کے اوپر حجت بن کے اسی کے خلاف گواہ بن جائے گا، صرف لکا اور علیکا کے وجہ سے اس کا پورا میننگ اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اور نارملی جہاں پہ بھی علا کا لفظ آ رہا ہے وہ اوپر سے ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی سخت چیز کی بات ہو رہی ہے، اوپر سے کچھ بوجھ جیسے آتا ہے آپ کے اوپر، اور الا ٹورڈز کے اوپر وہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا۔ تو یہ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ان امیین، کوئی ہمارے اوپر یہ جو امی لوگ ہیں نا، امی یہاں پہ یہ ان کی لینگویج میں امی کون ہے؟ نان یہودی، کیونکہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب وہ لوگ جو یہودی ہے بیسکلی، اہل کتاب دین جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے ابراہیم، جو بنو اسرائیل کے اور وہ لوگ ہیں، سارے انبیاء انہی کے تھے، اور وہ یہ ان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے اوپر تو انہیں واپس کرنا کچھ لازم ہے ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کذب خیانت، یہ جھوٹ، کذبہ یکذبو، کذب یہ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں اس بات کا، they know and they still lying about اللہ سبحانہ و تعالی۔ بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو کوئی بھی ایفائے عہد کرے گا، اوفا پورا کرے گا عہد کو، واتقا اور ڈرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ سبحانہ و تعالی متقین سے محبت فرماتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے مین چیز ان آیتوں کا جو کرکس ہے ادھر بات ہو رہی ہے منافقت کی، ہم نے حدیث ابھی شروع میں یہاں پہ جو انیشلی پڑھی، من علامات المنافقی ثلاثۃ، ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے آیت المنافقی ثلاثن کے ورڈز کے ساتھ، 3 نشانیاں ہیں منافق آدمی کی۔ اب یہ یہاں پہ انیشلی تو اہل کتاب کا ذکر ہے، مگر کیونکہ بات منافقت کی ہو رہی ہے تو حدیث میں کیا آ رہا ہے، 3 نشانی ہیں، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، یہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، لگا رہے، لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں جو منافق بنا دیتی ہے آدمی کو، اور وزعم انہ مسلمون، اور یہ گمان کرتا رہے بندہ، ٹھیک ہے نمازیں روزے میں تو کر رہا ہوں بہت، اور میں گمان کرتا رہا ہوں، میں ایزمپشن میں لگا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں تو بہت ہی اچھا مسلمان ہوں، لیکن 3 چیزیں کیا کرتا ہے، اذا حدث کذب، جب یہ بات کرے گا یہ جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنے والا مسلمان کی وہ ہو ہی نہیں سکتی فطرت۔ ایک دوسری روایت میں نے نظر سے کہیں گزری، غالباً معرف الحدیث میں تھی یا مشکات میں،
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مسلمان ہو سکتا ہے کبھی ایمان اس کا ویک ہو اور وہ اس ویکنس کی کیفیت کے اندر کسی وجہ سے چوری کر لے. پھر انہوں نے فرمایا کیا مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں پاسبل ہے، اور انسیڈنٹ سے ثابت بھی ہے اس زمانے میں بھی ایسے جب حد جاری ہوئی. پھر انہوں نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ کے بارے میں اتنا ہمارے یہاں ایون دو آج کل تو کامن کلچر ہے جھوٹ بولنا، بات بات پہ ہمارا کام ہی صرف جھوٹ بولنا ہے، لیکن اس کے بارے میں اتنا سیریس ہے کہ اس کو یہاں پہ بولا یہ منافق ہوگا، اذا حدث کذبا. دوسری چیز فرمائی واذا وعد اخلف، یہ وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، وعدہ کر کے جھوٹ بول دیا یا وعدے سے مکر گیا. اور اذا تؤمن خانہ، اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو یہ خیانت کرے گا، اس کے پاس آپ امانت رکھ کے اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور ان کا بھی یہی کام تھا. یہ دیکھیں بعض اس میں ایون دو بعض گروپ کے اندر لوگ ایسے تھے جو آپ نوٹ کریں تو وہ نیک لوگ ہوں گے یا کچھ نہ کچھ آنےسٹ لوگ ہوں گے. نیکی کا معیار تو یہاں پہ ہم ظاہر نہیں کر سکتے، بیکاز ان کی اس کو وہ علمی لینگویج میں کہتے ہیں ان کی مدح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، تعریف فرمائی کہ یہ ایک اگر ان کے بعد ڈھیر سارا بھی ان کو دے دو گے تو یہ واپس کر دیں گے. ایسے لوگ ہوتے ہیں آنےسٹلی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک آخرت کی بھی وہ ان کو اس کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا. ان کو اس دنیا میں ہی پورا اجر مل جائے گا اگر وہ مسلمان نہیں ہے بندہ. اور بعض پھر ہمارا ایسے ہیں جو ایک بھی دینار بھی دیا، دینار اس زمانے میں گولڈ کوائن کو بولتے تھے، درہم سلور کوائن کو بولتے تھے. اور ابھی ریسنٹلی یہ تو 1943 میں بریٹن ووڈز اگریمنٹ آنے کے بعد یہ گولڈ اور سلور ایز اے کرنسی بین ہوا ہے دنیا میں. اس سے پہلے تک تو گولڈ اور سلور ہی ٹریڈ ہوتا تھا اور ایکسچینجیبل ہوتا تھا. پھر بائی لا انہوں نے انفورس کیا کہ آج سے جتنی بھی دنیا کی کرنسیز ہوں گی وہ یو ایس ڈالر سے پیگ ہوں گی اور یو ایس ڈالر گولڈ سے پیگ ہوگا یا واٹ ایور. تو یہ ریسنٹلی دس جسٹ ہیپن ان 1940 سم تھنگ، بریٹن ووڈز اگریمنٹ جس کو بولتے ہیں. تو وہ اس سے پہلے تک تو یہ جو دینار اور درہم ہے یہ ایکچوئل کرنسیز ہیں پوری دنیا کی، ڈزنٹ میٹر آپ مسلمان ہیں یا جہاں. تو یہ ایک دینار بھی آپ ان کو بعض کو دیں گے یہ اس میں سے ڈنڈی مار جائیں گے. تو حدیث میں بھی یہی آ رہا ہے. تو یہی چیز انہوں نے حدیث میں بھی فرمائی کہ جو بندہ جھوٹ بولے گا یا وعدہ خلافی کرے گا یا امانت میں خیانت کرے گا، یہ تین لوگوں کے بارے میں فرمائے منافق کی نشانی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے. اور دیکھیں اوپر پہلے سب سے ان کے دو چیزیں یہاں پہ ان آیتوں کے اندر اگر آپ غور کریں نا تو یہاں پہ ہمیں بیان ہو رہی ہیں. پہلی شروع کے اندر ان کی جو خیانت فی الدین کا ذکر ہے، جو یہ دین میں خیانت کر رہے ہیں نا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ یار دن میں جا کے مسلمان ہو جاؤ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور پھر شام کو اپنے ورڈ سے بیک آف ہو جاؤ اور دوبارہ مرتد ہو جاؤ. اب اس سے دو تین نقصان بھی ہو رہے ہیں نا. ایک تو یہ دکھاوا کر رہے ہیں منافق ہیں، دوسرا اب جو مسلمان دیکھ بھی رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کو بھی سارٹ آف ایک پیئر پریشر پڑ رہا ہے کہ یار یہ لوگ دیکھ کے پہلے مسلمان ہوئے اب یہ دوبارہ مرتد ہو رہے ہیں. اس میں کہیں ایسے تو نہیں کہ ہمارا ان کے بھی ایمان کو ویک کرنے کی ایک سازش یہ لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے، اس لیے ان کے لیے اتنی اسٹرکٹ تنبیہ یہاں پہ فرمائی. اور دوسری ہم نے ہاں اچھا ایک چیز دیکھیں جو ہم بنانے وائزہ وعد اخلفا، آگے ذکر عہد کا ایون دو اگلی آیت میں آئے گا. عہد یہاں پہلے بلا من اوفا بعہدہ ہی آیا نا، یہ عہد کو پورا کرتے ہیں. عہد اور وعدے میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ ایک چیز ہے عہد ہونا اور ایک چیز ہے آپ نے وعدہ کیا کسی سے. ہاں ہونے کو تو ایسے ہو سکتا ہے. بہرحال خیر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، علمی کانٹیکس کے اندر عہد جو ہوگا نا ہمیشہ وہ دو پارٹیز کے درمیان ہوگا، اس میں دو پارٹیز انوالو ہوں گی، دو بندے ہیں ان کے درمیان اگریمنٹ ہو رہا ہے. اٹ کین بی وربل، اٹ کین بی ریٹن. جو وعدہ ہوگا وہ ایک پرٹیکولر بندے کی طرف سے ہوگا. ہاں تو یہاں پہ ورڈ عہد بھی آ رہا ہے اور وعدہ بھی آ رہا ہے، ان دونوں کے اندر سلائٹ ڈفرنس ہوگا. اور
یہ کیونکہ آیت کو پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اگلی آیت میں اگر آپ چلیں نا، ان الذین یشترون بعہد اللہ او ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. یہ آیت لمبی ہے، اس پہ ہم اگلی آیت پہ نیکسٹ کلاس میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات صرف ایک دو امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پہ مینشن کر لیتے ہیں. پہلی چیز یہ ایک حدیث نظر سے گزری تھی کہ جو عہد کر کے کسی سے اگریمنٹ کر کے اس پہ بیک آف ہوتے ہیں، ان کے بارے میں 5 وعیدیں حدیث پاک میں آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کو 5 وعیدیں ان کے بارے میں آئی. پہلی کیا تھی؟ ان کے لیے جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اللہ ان کے نعمتوں پہ بین لگا دیں گے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے جھوٹی قسم کھائی کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس کے لیے آگ کو واجب کر دیا جائے گا. اور کسی صحابی نے پوچھا کہ اگر کوئی بہت چھوٹی سی چیز ہو جو کسی نے دبائی ہے غلطی سے یا اس طرح سے لے لی ہے، ہڑپ لیا، ہتھیا لی ہے، انہوں نے فرمایا اگر کسی نے ایک درخت کی ٹہنی یعنی کہ ایک سورٹ آف برانچ یا ٹری کا کوئی پتا بھی کسی سے ملکیت سے غلط طریقے سے لیا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ وعید اپلیکیبل ہوگی. اور دوسرا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان سے قیامت کے دن خطاب بات بھی نہیں فرمائیں گے یا کلام ہی نہیں فرمائیں گے. تیسرا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے دیکھیں گے بھی نہیں. اور چوتھا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے، یہ اتنا ڈینجرس وہ ہے. اور پانچواں فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وعدہ خلافی کے اوپر کافی سیریس پکڑ بھی ہوگی. اس وجہ سے ان آیتوں کا یار ہے. اور منافقین کی نشانی ہم نے جو حدیث میں بیان فرمایا یہ ایگزیکٹلی وہی کر رہے تھے. یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دن میں جا کے ایمان لے آئے اور رات میں بولا کہ ہم لوگ تو. اور ایمان والوں کے بارے میں ایک حدیث یہاں پہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی ایک روایت بھی بیان فرمائی کہ پرانی قوموں میں یا غالباً بنو اسرائیل کا یہ واقعہ، ایک آدمی تھا اس نے کسی سے 1000 دینار یا غالباً کچھ قرضہ لیا کہ یہ مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے. اور وہ اپنے سفر پہ نکل گیا 1000 دینار، اور اس دوسرے نے کہا کہ کوئی اس کی مجھے گارنٹی دو، کوئی سیکیورٹی دو. اس نے کہا میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، میں تو اللہ میری سیکیورٹی ہے، اللہ کے نام پہ دے دو اگر قرضہ دینا ہے تو. اور اس نے کہا نہیں کوئی اس کے لیے ضامن لے کے آؤ. تو اس بندے نے کہا کہ میرے پاس ضامن کوئی نہیں ہے، اللہ ہی میرا ضامن ہے، آپ اللہ کو ضامن بنا لو اور مجھے دے دو قرضہ، مجھ پہ ٹرسٹ کرو. اس بندے نے ٹرسٹ کیا اور اسے وہ قرضہ یا جو بھی لون تھا وہ دے دیا. اب وہ بندہ کہیں ٹریول کر کے چلا گیا اور بعد میں پھر واپس آنے لگا جب، تو اس زمانے میں دریا کا سفر ہوتا تھا، ظاہر ہے کشتی اس طرف سے سواری اس طرف آتی تھی یا نہیں، جو بھی طریقہ کار تھا. یہ واپس آنے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو اس سے کوئی کشتی نہیں ملی کہ میں واپس آؤں. اب اس کے مائنڈ میں تھا میری ڈیڈ لائن ہے، مجھے واپس پہنچ کے اس بندے کو اس کا قرضہ واپس کرنا ہے. میں نے اسے ٹائم دیا ہوا کہ اس ڈیٹ کو آپ کا قرضہ ہوگا، اور دیر واز نو صورت کہ اس کا قرضہ وہ واپس کرنے کے لیے واپس کیسے جائے اس جگہ پہ. تو اس نے ایک پتھر کے ساتھ آتا ہے کہ ایک تھیلی میں یا کسی طرح سے وہ لپیٹا 1000 دینار یا جو بھی اماؤنٹ تھا اس کو ایک تھیلی میں ڈال کے، اور اس پہ خط ڈال دیا کہ یا اللہ تو جانتا ہے یہ پیسے کس کو ملنے ہیں، تو یہ پیسے اس فلاں آدمی کو جس سے میں نے قرضہ لیا تھا پہنچا دے، کیونکہ میں وقت پہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی صورت نہیں ہے. تو بہرحال اس نے وہ رکھ کے اور وہ پانی میں پھینک دیا دریا میں. بہرحال یہ وہیں رک گیا. دوسری طرف وہ بندہ جو کھڑا ہوا تھا وہ آیا شور پہ اور دیکھنے کے یار یہ بندہ آئے گا میرا قرضہ واپس کرے گا. اس نے دیکھا کہ یہ بندہ تو نہیں آیا، اس کو یہ لگا کہ شاید بندہ میرے پیسے لے کے بھاگ گیا. بہرحال ابھی وہ جانے ہی لگا تھا تو اس سے یہ پتھر کے ساتھ اٹیچ ہوا وہ وہاں کنارے پہ پڑا ہوا ملا، اور اس نے اٹھایا اور اس نے دیکھا کہ وہ 1000 دینار اور خط کے ساتھ اسے مل گیا. تو بہرحال بعد میں وہ بندہ جب اس کو سواری ملی وہ واپس آیا اور وہ ادھر اس طرف اس کنارے پہ واپس آیا اور پھر اس بندے کے پاس آیا، میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا اور میں پہنچ نہیں سکا، جینوئنلی مجھے سواری اس دن نہیں مل رہی تھی، اب میں آ گیا ہوں اور یہ آپ کا میں قرضہ واپس دے رہا ہوں. اس نے کہا نہیں، جس کی تم نے ضمانت دی تھی اللہ کی، اس نے آپ کا قرضہ مجھے واپس جیسے آپ نے بھیجا تھا تو وہ مل گیا، تو یہ پیسے اب میرے نہیں بنتے. تو یہ ایمان کا خیر لیول ہے. اگر کسی کی نیت ہوتی ہے، انٹینشن ہوتی ہے قرضہ واپس کرنے کی، تو وہ آبویسلی پھر اللہ کے اس کی طرف سے اسباب اور وسائل بھی خود بخود مہیا فرما دیتے ہیں.
اور قرضہ کیونکہ بہت یہ دین کے اوپر بہت سیریس میٹر ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, صحابی نے پوچھا کہ میں جا کے کیا اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اس سے میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ انہوں نے بولا اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہونے سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے الا الدین, قرضہ معاف نہیں ہو سکتا کسی کا, باقی ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے, قتل کیا ہے, چوری کی ہے, ایٹسیٹرا. تو یہ اتنا سیریس میٹر ہے بہرحال. لیکن ہمارے آج کل سوسائٹی میں یہ وعدہ اخلفہ, یہ منافق کی تینوں نشانیوں کو آپ دیکھ لیں جو حدیث میں آ رہی ہیں, اور یہ تینوں آپ دیکھ لیں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگ ذمی کافر جو ہوتے تھے نا, ہمارے مسلم ورلڈ کے اندر جو مائنورٹیز ہے, ان کے بارے میں پوچھا کہ ان کی کسی نے مال ہڑپ لیا, کوئی بکری ہے, کوئی جو بھی جانور ہے, یا وہ کسی کے لیے کنزیوم کرنا جائز ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ایک چیز بھی جائز کسی ذمی کافر کی نہیں ہوگی جب وہ آپ کو اس کا کیا بولتے ہیں ٹیکس دے رہا ہے, وہ جب ٹیکس کو فدیہ ٹیکس جو فدیہ ٹیکس جو بھی ہے وہ جب دے رہا ہے تو آپ کے اوپر اس کی پروٹیکشن لازمی ہے. اور یہ پرانے ٹائمز میں بھی ہوا تھا جب مسلمانوں نے لڑنا اوپر کی ڈائریکشنز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد, اور ڈائریکشنز میں جانا شروع کیا, نارتھ کی طرف کانکر کرنے لگے. اب جب آگے غالباً بائزنٹین ایمپائر کی بات تھی, یا مجھے علاقہ اس وقت یاد نہیں ہے دماغ میں, ادھر جب قبضہ کر لیا مسلمانوں نے اور وہ آ گئے اور یہ ذمیوں سے اگریمنٹ ہو گیا اور وہ انہیں فدیہ دینے لگ گئے, اب پھر ان کی ضرورت پڑی دوسرے کسی فرنٹ کے اوپر مسلمانوں کی, تو ان کو یہاں سے یہ جگہ چھوڑ کے جانا تھا دوسرے فرنٹ کے اوپر. تو انہوں نے ان ذمیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں, تو اب وی آر ناٹ یور پروٹیکٹرز, ہم آپ کو نہیں کسی سے بھی پروٹیکٹ کر سکتے, اس لیے آپ سے ہم نے جو بھی ٹیکس لیا تھا یہ آپ واپس لے لیں, اور ہم آج سے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے ذمہ دار نہیں, ہم یہاں سے جا رہے ہیں. تو جو ذمی کافر ہوگا جو ٹیکس دے رہا ہے, فدیہ دے رہا ہے, اس کی پروٹیکشن مسلمانوں کے ذمے ہوگی بجائے اس کا مال ہڑپ کرنے کے. خیر, اگر ان آیتوں سے حوالے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.